نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ شفاعت بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ اعراف دیکھ رہے ہیں، 8واں پارہ ہے۔ اب تک ہم نے 60 آیات مبارکہ دیکھ لی ہیں سورۃ اعراف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ میں کیا نصیحت فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد کی مثال تمہارے سامنے ہے، قوم نوح کوئی مثال تمہارے سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے پہلے شعیب علیہ السلام تک تمام لوگ توحید پر کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یعنی کہ شرک شروع کیا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام ان میں مبعوث ہو کر آئے تو انہوں نے آ کے دعوت کیا دی کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے علاوہ اس کو یعنی کہ تمہارے رب وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم اللہ کے غضب میں نہ گر جاؤ، اور میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ اجتماعی تم لوگوں پہ عذاب نہ آ جائے۔ تو ان کے سرداروں نے تکبر اور غرور کی وجہ سے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے گمراہی کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایسی گمراہی جو کھلم کھلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں پیغمبروں کو ہمیشہ سے جھٹلایا گیا۔ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جو خود ساختہ انہوں نے روایات بنائی ہوتی ہیں اپنے کھانے کے اور اس طرح کے معاملات کو، وہ یعنی کہ دین کے جھنڈے نیچے دین کی لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو وہ بیوقوف بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی دکانداری ختم ہو جاتی ہے۔ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، جو قرآن سنت کی بات کرتا ہے، ان سب کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ لگو، آپ یہ ہو جو گے تو آپ وہ ہو جو گے۔ عجیب عجیب نام دیتے ہیں کہ یہ وہابی، وہ فلاں، وہ فلاں۔ قرآن پاک تو سب کا ایک ہے، بے شک وہ وہابی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، قرآن پاک تو یہی پڑھتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے رکھ کے بتلایا کہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی، تم نہ اس طرح کرنا۔ ہم اس سے بھی بڑھ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بھی مجھ میں، ضلالتن کوئی گمراہی، ولیکنی لیکن میں، رسول رسول ہوں، میں ربی رب کی طرف سے، عالمین جہانوں کا، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں میں تمہیں، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح اور میں خواہی کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ اوا کیا، عجیب تم تعجب کرتے ہو تم، ان کے جاءکم آئی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، ترحمون تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں ان کے روڈ ورلڈ۔
ابلیغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، با لام غین اس کا روٹ ورڈ ہے، وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، نون صاد ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، عجیب تم تعجب کرتے ہو، عین جیم با با اس کا روٹ ورڈ ہے، لینذرکم تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، نون تا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، راحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ، اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں جہانوں کی رب کی طرف سے رسول ہوں۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی گمراہی قرار دینے پر انہیں کیا جواب دیا؟ قولا نوح نے کہا، سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی گمراہ قرار دینے پر انہیں کہا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یقین دلایا کہ وہ گمراہ نہیں ہے۔ میں تمہیں جو بات کہتا ہوں اسے کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید اور سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت، لیسا بی ضلالۃ اور مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ قول حسن ادب کے مبالغہ ہے اور اپنی قوم کے ساتھ سختی سے گریز ہے، اور ان کے دل کی کشادہ دلی اور ان کے خلات نبوت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں تو اپنے اور تمہارے اور جہانوں کے رب کا رسول ہوں، اور یہ ربوبیت ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا تاکہ میں صحیح عقائد، اخلاص، حسنہ اعمال صالح کی تعلیم دوں اور ان چیزوں سے روکوں جو ان کے برخلاف ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور خیر خواہ ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید کہا، أبلغكم رسالات ربي، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، یعنی مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دوں اور یوم آخر، وہی، رسالت، ملائکہ، جنت و دوزخ، ادب و مضاف، عبادات و معاملات میں تمام احکامات کو پہنچا دوں۔ انصح لکم اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا کر ادا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے جواب دیا کہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، آپ فرض کو ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ مسلم نے اس پر روایت کیا ہے، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام وحی کا علم رکھتے ہیں تھے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، جسے دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب مجرموں کو نہیں ٹالا جاتا۔ میں ان علم کی بنیاد پر ہوں جو میرے رب نے کی عظمت، اس کی عظیم اقتدار، اس کی جلال و جمال، اور جو کچھ اس کی جانب سے رحمت اور احسان ہے، اور جو کچھ اس کے پاس عبرتناک سزائیں اور عذاب ہے جسے تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں
تمہارے اجر کو پہنچا دے گا اور تمہیں دفنا کرنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی، اور کہ وہ تمہیں خبردار کرتا ہے تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ نبی کا آنا انوکھی اور حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ انوکھی اور حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی انسان پر وحی نازل کر کے اسے منصب و رسالت عطا فرما دے۔ تم ایسی بات پر تعجب کرتے ہو جس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے جس کی سچائی اور حالات سے تم آگاہ ہو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، تم اس پر احسان تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور نصیحت قبول کرو۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، اور وہ تمہیں خبردار کرتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی کہ رسول تو اس لیے آیا ہے کہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور نجات پاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسولوں کو اس لیے آمادہ کیا گیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نواہی سے بچ جاؤ، اس کے ثواب کی امید کے ساتھ ایسے عمل کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ رسول رسالتوں پہ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ اور لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان دیکھنے میں ان جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیوں چنا گیا ہے؟ لوگوں کو رسول معمولی آدمی دکھائی دیتے ہیں، رسول بزرگوں کے دین پر نہیں چلتا، تو یہ چیز بھی تعجب کا باعث بنتی ہے۔ رسول اللہ کا مشن کیا ہے؟ رسول اللہ کا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈرایا جائے، ان کے دل دہلائے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور ان پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ہماری اپنی خشیت سے مالا مال کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ آنا ہمارا قبول فرمائے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے درجات بلند فرمائے، ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے، اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔